صدیق اکبر وہ ہیں جن کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تمام صحابہ پر افضل و اعلیٰ کہا، اور خود کریم رب نے بھی صدیق اکبر کو سب سے افضل و اعلیٰ کہا۔ قرآن کریم کے اندر اس کی کئی مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، یہاں پر بھی دیکھیں پہلے کون؟ ہمارے آقا، وہ جو سچائی کے ساتھ آئے، وصدق به دوسرا وہ جس نے حضور کی تصدیق کی۔ تو یہاں پہلے آنے والی سچی ذات حضور، اور دوسری حضور کے بعد دوسرا کون؟ صدیق اکبر۔ قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ والذین آمنوا معہ کی تفسیر میں امام راضی کہتے ہیں ایمان تو سارے صحابہ لائے، مگر سب سے پہلے جو حضور پر ایمان لائے وہ صدیق اکبر ہے۔ یہاں بھی پہلے حضور، دوسرے صدیق اکبر۔ قرآن کریم میں تیسرے مقام پر غار ثور میں جب گئے تو قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے۔ تو یہاں بھی غار میں پہلے جانے والی ذات ہمارے آقا، اور غار میں دوسری ذات صدیق اکبر۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم کی کئی آیات ایسی ہیں جہاں پر اللہ نے پہلے اپنے محبوب کا ذکر کیا پھر صدیق اکبر کا، یہ سمجھانے کے لیے کہ میری بارگاہ میں انبیاء رسولوں کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اور بالکل یہی عقیدہ میرے آقا نے صحابہ کو عطا کیا، اپنی امت کو عطا کیا کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ ہے، میرے بعد اگر کوئی افضل والا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات مبارکہ ہے۔ اس بات کو اس حدیث سے سمجھیے، بخاری شریف، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود، اور علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ نے الصواعق المحرقہ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ دو حدیثیں میں دونوں کو ملا کر عرض کرتا ہوں۔ ایک عورت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل آنا۔ حضور کی عادت کریمہ تھی کہ جو بھی حضور کی بارگاہ میں آتا اسے فوراً سمجھا کے بیچتے، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان، کام ہی یہ تھا میرے آقا کا، تربیت فرماتے۔ اور بعض اوقات اما عائشہ صدیقہ کے بعد بھیج دیتے، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پھر عورتوں کو شریعت سکھاتی، قرآن و حدیث سکھاتی، حضور کی سیرت کی تعلیمات دیتی۔ لیکن آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، جلدی میں تھے، تو فرمایا کل آ جانا۔ تو عورت چلی گئی، تھوڑی دیر کے بعد وہی عورت واپس آئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل میں آؤں گی، اور اگر میں آپ کو نہ پاؤں پھر مسئلہ کس سے پوچھوں گی؟ اب اس کے دو معنی علماء نے بیان کیے۔ ایک یہ کہ کل میں آؤں گی اور آپ کہیں اور چلے گئے، دور چلے گئے، جنگ میں چلے گئے، یا مدینہ چھوڑ کر کہیں باہر تشریف لے گئے، کافی دنوں کے بعد واپس تشریف لائے، پھر میں یہ کس سے پوچھوں گی؟ اور ایک مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ کا وصال ہو جائے، کل میں آپ بتا سکتے تھے میرے عمر سے پوچھنا، آقا چاہتے تو بتا سکتے تھے میرے عثمان سے پوچھنا، آقا چاہتے تو بتا سکتے تھے میرے علی سے پوچھنا، کیونکہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ قرآن کو سب سے جاننے والی ذات مولا علی، تو مولا علی تو علم میں ویسے مشہور تھے، بلکہ بعض اوقات صدیق اکبر کے بعد اگر کوئی مسئلہ آتا صدیق اکبر اسے مولا علی کے بعد بیچتے، بعض اوقات فاروق اعظم کے بعد مسئلہ آتا وہ مولا علی کے بعد بیچتے، عثمان غنی کی بارگاہ میں کوئی مسئلہ آتا وہ بھی مولا علی کے بعد بیچتے، کیونکہ صحابہ جانتے تھے کہ مولا علی کو سرکار نے جو علم عطا کیا وہ کمال ہی کمال ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مولا علی کے در پر آئے اور وہ خالی لوٹ جائے۔ تو آقا چاہتے، یہ شان حضور نے پہلے بیان کی ہوئی تھی، صحابہ کا بھی ایمان تھا مولا علی تفسیر میں کمال ہے، بلکہ صحابہ عمل بھی کرتے تھے، مگر میرے آقا نے اس عورت کو یہ نہیں کہا کہ میرے بعد علی کے پاس آنا،
فرمایا کل آنا، اگر میں نہ ہوں تو پھر میرے صدیق کے پاس چلی جانا، وہ جو مسئلہ پوچھنا چاہتی ہو میرے صدیق سے پوچھنا۔ اب یہاں دو روایتیں، ایک حدیث میں یہ ہے فرمایا میرے صدیق کے پاس آ جانا، تمہارا مسئلہ وہ حل کریں گے، اور دوسری حدیث میں یہ ہے میرے آقا نے فرمایا کہ کل آنا، اور اگر مجھے نہ پاؤ یعنی میرا وصال ہو جائے یا میں کہیں چلا جاؤں موجود نہ ہوں تو میرے صدیق اکبر سے پوچھنا، کیونکہ میرے بعد وہی خلیفہ بلا فصل ہے۔ یہاں خلیفہ کا لفظ ہے جو سرکار نے واضح طور پہ بیان کیا کہ میرے بعد میرا خلیفہ، میرا نائب، میرا صدیق ہے، آنا کل مجھے نہ پاؤ میرے صدیق اکبر سے پوچھنا۔ یہ جملہ بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگرچہ صدیق اکبر بھی مولا علی سے مسائل پوچھتے، فاروق اعظم بھی، عثمان غنی بھی، دیگر صحابہ بھی مولا علی کمال کا علم رکھتے تھے، مگر اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے فرمایا کل آنا مجھے نہ پاؤ تو مسئلہ میرے صدیق اکبر سے پوچھنا۔ محدثین نے اس کی شرح میں لکھا اس سے میرے آقا اپنی امت کو عقیدہ دے رہے تھے کہ میرے بعد پوری کائنات میں اگر کوئی افضل و اعلیٰ ہے تو سیدنا صدیق اکبر کی ذات مبارکہ ہے۔ اور دوسرا عقیدہ کیا دیا کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ ہوگا، بلا فصل ہوگا، میرا پہلا نائب ہوگا، مسلمانوں کا پہلا لیڈر، پہلا حکمران ہوگا تو سیدنا صدیق اکبر کی ذات مبارکہ ہوگا۔ اب یہاں تک بس نہیں ہوئی، ام المؤمنین سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر جگہ صدیق اکبر کو مقدم رکھتے ہیں، جو بھی کام آئے میرا صدیق، جو بھی کام آئے میرا صدیق، جو بھی کام آئے میرا صدیق۔ تو عمر بھی تو آپ کا ہے، عثمان بھی تو آپ کا ہے، مولا علی بھی تو آپ کے ہیں، دیگر عشرہ مبشرہ صحابہ بھی تو آپ کے ہیں، وہ بھی تو قرآن کے مفسر ہیں، قرآن کے محدث ہیں، وہ بھی مجتہد ہیں، قرآن کی ایک ایک آیت سے ہزاروں مسائل نکالنے والے ہیں، کمال کا اللہ نے ان کو حافظہ دیا ہے، مگر آپ ہر جگہ میرے بعد میرا صدیق، میرے بعد میرا صدیق۔ تو سارے صحابہ پر آپ صدیق اکبر کو کیوں مقدم کرتے ہیں، کیوں آگے بڑھاتے ہیں؟ قربان اما حفصہ رضی اللہ عنہ پر یہ سوال کر کے خدا کی قسم قیامت تک کی آنے والی امت کو بہترین عقیدہ دیا ہے۔ حالانکہ عقیدہ اوپر واضح ہو چکا، مگر اما حفصہ رضی اللہ عنہ نے سوال کر کے اس عقیدے پر مہر لگائی، عرض کی آقا آپ ہر جگہ صدیق کو ہی کیوں مقدم کرتے ہیں؟ نماز پڑھانی ہو تو میرا صدیق مصلی پہ کھڑا ہو، کوئی مشورہ کر رہا ہو پہلے میرا صدیق، میرے بعد اگر مسئلہ پوچھنا ہو پہلے میرا صدیق۔ تو آپ ہر جگہ صدیق اکبر کو مقدم کیوں کرتے ہیں؟ یعنی بقیہ صحابہ پہ فضیلت کیوں دیتے ہیں، ان کو افضل و اعلیٰ کیوں کہتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت جملہ بیان کیا، آپ نے عرض کیا اذا انت قدمت ابا بکر، یا رسول اللہ اذا انت جب آپ قدمتا کسی کو مقدم کرتے ہیں، قدمت ابا بکر تو ہر جگہ ابو بکر کو مقدم کرتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال لست انا اقدمه ولكن اللہ قدمه، فرمایا افسا میں صدیق اکبر کو مقدم نہیں کرتا، لست انا اقدمه میں مقدم نہیں کرتا، ولیکن اللہ قدمہ، میرا صدیق وہ ہے جس کو اللہ ہر مقام پہ مقدم فرماتا ہے۔ یعنی رب صدیق اکبر کو تمام صحابہ پہ مقدم رکھتا ہے، فضیلت عطا کرتا ہے، ان کو افضل اعلیٰ بناتا ہے، تو حفصہ میں اسے آگے کیوں نہ بڑھاؤں جس کو خود کریم رب بھی سب سے آگے بڑھا دیتا ہے۔ جب اللہ میرے صدیق کو ہر مقام پہ مقدم رکھتا ہے تو میں بھی اپنے رب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے صدیق کو سب پہ مقدم رکھتا ہوں۔ جب اللہ میرے صدیق کو فوقیت دیتا ہے، مرتبہ دیتا ہے، مقام دیتا ہے، تو میں اس پر عمل کیوں نہ کروں جو کام خود کریم رب کو پسند ہے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو رب نے بھی سب سے مقدم کیا، خود مصطفیٰ نے بھی سب کو مقدم کیا، اور صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے بھی اور قیامت تک آنے والے تمام انسانیت سے سب سے افضل و اعلیٰ ہستی کی ذات مبارکہ ہے۔